الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سبیلین کے علاوہ پیشاب اور پیخانہ کا جو راستہ ہے، ان دونوں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصہ سے خون نکل جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وضو ٹوٹنے پر کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جو کوئی پیش کر سکے کہ اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے نکسیر کا معاملہ ہو یا چاہے دیگر اور کوئی معاملہ ہو۔ اس سلسلے میں جو بھی روایت پیش کی جاتی ہے وہ سب صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اگر پیشاب اور پیخانہ ان دونوں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے، چاہے ٹوٹ جائے یا زخم ہو جائے یا پھوڑا پھنسی ہو یا چاہے حجامہ کروائے، سنگی لگوائے، کچھ بھی کروائے، اگر خون نکلتا ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دلیل میں ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے جو حسن درجے کی ہے۔ اس روایت کو امام دارقطنی نے بھی نقل کیا ہے اور امام حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر 198 نمبر پر ہے، 198۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے اور یہ روایت لمبی ہے۔ یہ ایک غزوہ کا واقعہ ہے، غزوہ ذات الرقاع، کہ اس واقعہ میں یہ ہے کہ دو صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہرے داری کے لیے مقرر کیے، ایک انصاری اور ایک مہاجر، کیونکہ مشرکین میں سے کسی عورت کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو ایک مشرک نے قسم اٹھایا کہ میں محمد کے ساتھیوں میں خون بہاؤں گا، تو پہرے داری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون آج کی رات پہرے داری کرے گا؟ تو دو صحابی کھڑے ہو گئے، ایک انصاری اور ایک مہاجر، دونوں گئے۔ دونوں جب گئے تو دونوں آپس میں طے کیے کہ رات کے ایک حصہ میں آپ جاگے اور دوسرے حصہ میں جاگوں گا۔ اس طرح سے انصاری وہ پہرا دینے لگے اور مہاجر سو گئے۔ اب انصاری جب جاگ رہے تھے تو وہ نماز شروع کر دیے، نماز پڑھنے لگ گئے۔ اتنے میں وہ مشرک آیا اور اس نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ محمد کا پہرہ دار ہے۔ اس نے وہیں سے تیر مارا تو یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اس کو وہ تیر لگ گیا۔ اس نے نماز کی حالت میں ہی تیر کو نکال کر کے پھینک دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تیر لگے گا تو خون نکلے گا، اور ایک ہی نہیں، دوبارہ سہبارہ اس نے 3 تیر لگایا۔ جب 3 تیر لگایا تو یہ صحابی رکوع اور سجود کے نماز ختم کر کے دوسرے صحابی کو جگائے، جو مہاجر سو رہے تھے اس کو جگائے۔ تو اس نے جب دیکھا تو کہا سبحان اللہ، یہ خون بارہ ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا پہلے؟ تو اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو پہلے جگاؤں، کیونکہ میں نماز میں مشغول تھا اور ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ صورت ختم کیے بغیر ہی رکوع اور سجدہ کروں، لیکن جب دیکھا معاملہ اس طرح سے ہے تو میں رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ کے آپ کو جگایا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا خون نکلنے سے تو صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، تمہارا خون نکل رہا تھا، تم نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا یہی حدیث ہے اور اس کو تقریری کہا جاتا ہے۔ آپ نے خاموش رہا، آپ نے کوئی نکیر نہیں کیا۔ صحابہ کرام بھی اتنے موجود تھے، یا ایک صحابہ نے دیکھا بھی لیکن کسی نے نکیر نہیں کیا، گویا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں لوگ کیا کہتے کہ یہ صحابی جس نے خون نکلتے ہوئے نماز پڑھی یہ ان کا ذاتی فعل تھا، یہ ان کا اپنا عمل تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتاتے کہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو کے بارے میں اس کے پاس علم نہ رہا ہو کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عجیب بات لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس غزوہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل ہے اور یہ واقعہ پیش آیا، اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو پایا صحابہ سے جا کر نہیں بیان کیا، دوسرے صحابہ نہیں جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے، یعنی وضو ٹوٹ جانے کے باوجود کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے، پھر بھی آپ نے صحابہ کو نہیں بتلایا، جبکہ آپ دنیا میں معلم بن کر کے آئے تھے۔ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے، صحابہ کو تعلیم دیتے کہ کہاں کیا ہوگا، کس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، کس وقت نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے
اور ابھی قرآن اتر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیتا کہ دیکھیے صحابی نے خون نکلتے ہوئے نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے کہ صحابی کا خود کا عمل تھا اور اس کو علم نہیں تھا، تو یہ بے بنیاد بات ہے، یہ قیاس آرائی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر معلقاً ذکر کیا ہے، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد امام حسن بصری کا قول بھی لایا ہے، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر کا فعل بھی لایا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے پھنسی کو نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد وضو نہیں کیا۔ حسن بصری کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حسن بصری یہ فرمایا کرتے تھے ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ مسلمان ہمیشہ زخمی ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھتے رہے، یعنی زخمی ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ تیر جب لگے تو خون نکلے گا، زخمی ہونے کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے، گویا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے کتاب الوضو میں، اور باب ہے من لم یر الوضو الا من المخرجین، اس کے تحت امام بخاری نے اس واقعہ کو مختصر طور پر ذکر کیا ہے، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا حوالہ ابو داؤد کے بارے میں بتلایا گیا، 198 نمبر پر یہ روایت ہے، اور اس کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے کہ امام بخاری نے جو یہ حدیث ذکر کیا ہے، اس سے احناف کا رد کرنا مقصود تھا، کرے کہ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الرد على الحنفیة فی ان الدم السائل ينقض الوضوء، کہ حافظ ابن حجر یہاں ذکر کرتے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے احناف کا رد کیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہنے والا خون نکل جائے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا رد کیا ہے۔ تو اگر خون نکل کر کے بہہ جائے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطأ امام مالک میں حدیث ہے، حدیث نمبر 93 ہے، جس میں مسور ابن مخرمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت عمر کے اوپر حملہ ہوا، اس رات میں نے انہی کے ہاں رات گزاری، فجر کی نماز کے لیے میں حضرت عمر کو جگایا، جب حضرت عمر جاگے تو وہ بولنے لگے کہ ہاں جو نماز نہیں پڑھتے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فصلی عمر وجرحہ یسعب دما، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا، خون بہہ رہا تھا، حضرت عمر نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا کہ نواقض وضو میں سے خون کا نکلنا نہیں ہے، کہ خون اگر جسم کے کسی بھی حصہ سے نکل جائے تو یہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ موطأ امام مالک کی جو یہ حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ گویا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح سے امام دارقطنی وغیرہ نے باب قائم کیا ہے مستقل طور پر کہ بہنے والا خون اگر نکل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ منہ سے اگر خون نکل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا کہ منہ کیا جسم کے کسی بھی حصے سے سبیلین کے علاوہ کہیں سے بھی خون نکل جائے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔